السلام علیکم دوستوں اینڈ ویورز. آج میں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کا مقصد ہے کہ جو لوگ ریسنٹلی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں ساؤتھ کوریا کو، تو کووڈ-19 سچویشن میں تو کیا پالیسیز ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہے، کیا ڈاکومنٹس چاہیے اور کیا سٹیجز ہیں. پالیسیز تو ویسے ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی ہے، لیکن جو کرنٹلی آج 28 دسمبر 2020 ہے، تو کرنٹلی کیا پالیسیز ہے، کیونکہ میں نے ریسنٹلی 2 دن پہلے ٹریول کیا ہے، تو اس بارے میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا سٹیپس ہیں. اگر آپ کے پاس کورین ویزا نہیں ہے تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کا ویزا ہے، جس کے لیے آپ اپنے جو ریسپیکٹیو کنٹری ہے اس میں آپ اپنے کورین ایمبیسی کو کال کریں گے اور وہاں سے پوچھیں گے کہ کیا کہ ویزا ریکوائرمنٹس ہیں. ویزے کے لیے جو ضروری چیز، ویسے بہت سے ڈاکومنٹس ہیں، لیکن اس میں ایک کورونا ٹیسٹ بھی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے پالیسی یہ ہے کہ 48 آور کے اندر ہی آپ نے وہ کیا ہو. کورونا ٹیسٹ جو ہے نارملی اگر آپ صبح سویرے سیمپل دیتے ہیں تو آپ کو شام تک وہ مل جاتا ہے. اور کورین ایمبیسی سے ہی کال کر کے آپ پوچھ لیں کہ کون کون سی لیبس سے ہم کروا سکتے ہیں. تو کچھ لیبس موسٹلی تو ایک ہی ریٹ ہے، لیکن آپ پوچھ لیں ان سے، اگر لوور کاسٹ میں کوئی ہے تو آپ اس سے کرا لیں. ویزا ملنے کے بعد آپ نے ٹکٹ لینا ہوتا ہے. تو ٹکٹ جو ہے پاکستان سے آج کل ایمریٹس، اتحاد اور قطر ایئر ویز، 3 ایئر ویز ہے جو آپ کو کوریا تک ٹریول دیتے ہیں. ان ٹریول جو کرنٹلی یہ ٹریول ایئر لائنز ہیں، ان کے لیے بھی کووڈ-19 ٹیسٹ آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور ان کے بھی ڈیزگنیٹڈ لیبز ہیں. تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ کون سا، جہاں سے آپ ٹکٹ لیں گے وہیں سے پوچھ لیں کون سی لیب کم پرائس میں کرا رہے ہیں، تو آپ کم پرائس والی سے ہی کرائیں. میں نے جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے اس سے 50% لیس میں ٹیسٹ کرایا ہے، اور مجھے تقریباً 2-3 گھنٹوں میں ہی ٹیسٹ رزلٹ مل گیا تھا. تو وہ آپ کے ٹریول کے لیے ہے. جب آپ ٹریول کریں گے، میں نے ایمریٹ سے ٹریول کیا تو کافی اچھی ایکسپیرینس تھی ان کے ساتھ، بہت اچھی سروس تھی. تو جب آپ ٹریول کریں گے تو آپ پوری جو فلائٹ ہے اس کے درمیان ماسک بالکل نہ اتاریں، اور احتیاطاً آپ 2 ماسک پہنیں ایک ماسک کی جگہ، یا اچھی کوالٹی والا ماسک پہنیں. تھوڑی سی آپ کو دقت ہوگی، لیکن آپ نے ماسک کو بالکل نہیں اتارنا. اس کی ریزن کیا ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. تو ٹریول نارملی آج کل جو ہے کنیکٹڈ فلائٹس ملتی ہے، اور ڈوریشن بھی اس میں، کیونکہ ہمارے پاس بہت آپشنس نہیں ہیں، تو اس میں اسٹے ڈوریشن دبئی، ابو ظہبی اور دوحہ کا ملتا ہے. تو کافی اسٹے بھی وہاں پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور آپشنس نہیں ہیں. تو میری 24 آور میں میری فلائٹ تھی، جو کہ کافی تھکن والی، دقت والی فلائٹ تھی. جب آپ کوریا ارائیول کرتے ہیں، اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دبئی ایئرپورٹ سے آپ باہر نہیں جا سکتے. کرنٹ سچویشن میں دبئی ایئرپورٹ میں ہی آپ کو کنیکٹڈ فلائٹ میں اسٹے کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ارائیول ہوتا ہے آپ کا فائنلی کوریا میں. تو ارائیول پہ ہی پہلے کووڈ-19 والے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کا ٹمپریچر اور کچھ فارمز. میرے کیس میں تو ایمریٹس ایئر لائن میں جیسے ہی ہم بیٹھے کوریا کے لیے، تو فارم ہمیں دے دیے گئے تھے کہ آپ فل کریں. ویسے ایئرپورٹ پہ بھی فارم مل جاتے ہیں، وہ آپ بل پوائنٹ اپنے ساتھ ایک رکھ لیں. ایئرپورٹ پہ بھی بل پوائنٹ مل جاتے ہیں، ایئر لائن میں نہیں ملتے. تو میں نے ایئر لائن میں ہی ڈیورنگ پرواز ہی میں نے سارے فارم فل کر لیے تھے. 2-3 فارم ہوتے ہیں جس میں آپ مختلف قسم کے انفارمیشن فل کرتے ہیں. تو ٹریول کرنے سے پہلے آپ نے جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ کو ایک روم ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ ورکر ہے تو آپ کو جو ایجنٹ ہے یا جو کمپنی ہے ان سے رابطہ کریں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی پروفیسر سے ہیلپ لیں، اور کوئی آپ کا فرینڈ ہے کوریا میں یا لیب میٹ ہے تو آپ ان سے بھی ریکویسٹ کر کے وہ آپ کو روم ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں. تو کوئی پاکستانی، انڈین یا
جن کے جو بھی فرینڈز ہیں کوریا میں وہ بھی آپ سے کوئی روم ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں. اس روم کا ایڈریس آپ کو چاہیے ہوگا، وہ آپ ارائیول پہ جب آپ کورین پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ ان کو ایڈریس دیں گے، اور ایئرپورٹ میں ہی آپ کو ایک ایپ بھی انسٹال کرنی پڑے گی جو کہ آپ کی ہیلتھ مانیٹر کرتی ہے، اور آپ کی لوکیشن اس ایپ کے تھرو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس لوکیشن پہ ہے. تو آپ جب کورین ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوریا کو کوئی موبائل سم نمبر بھی ہو. اگر سم نمبر نہیں ہو تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک اور چیز آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کو کوئی گارڈین ہونا چاہیے، وہ آپ کا پروفیسر یا آپ کا فرینڈ یا آپ کی کمپنی کا کوئی بندہ، وہ کوئی بھی گارڈین ہو سکتا ہے. وہ گارڈین آپ کو جب ارائیول آپ آئیں گے تو اس گارڈین کا نمبر بھی دینا ہوگا، اور اس کی جو کمپنی ہے اس کے ایڈریس بھی آپ سے مانگ سکتے ہیں. جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو وہ آپ کے گارڈین کو کال کریں گے. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کا میں گارڈین ہوں تو وہ فردر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. جب تک وہ بندہ کال نہیں اٹھاتا گارڈین تو وہ آپ کو آگے نہیں جانے دیتے. تو گارڈین کا فون نمبر ہونا ضروری ہے، اور کوریا میں آپ کا روم یا فلیٹ کا ایڈریس آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو ظاہری بات آپ کے پاس کچھ کورین پیسے ہونے چاہیے. اگر آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو آپ لوکل جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، ادروائز آپ ایئرپورٹ پہ ہی آپ کو منی ایکسچینجر مل جاتے ہیں تو وہاں سے آپ منی ایکسچینج کر سکتے ہیں. جب آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے آپ کی ساری کلیئرنس ہو جاتی ہے، آپ کو اپنا سامان مل جاتا ہے، تو باہر آپ کو بس ٹکٹ لینا ہوتا ہے. بس ٹکٹ جس سٹی کا ہے اس کے لحاظ سے ڈفرینٹ ریٹس ہیں، ریزنیبل ریٹس ہیں. بس کا ٹکٹ ملتے ہی بس پہ بس ٹائم ہوتا ہے، اور کس جگہ سے بس میں جانی ہو سب کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے. تو بس کے ٹائم پہ آپ 10 منٹ پہلے اس جگہ پہ آ جائیں جہاں پہ بس نے آنا ہے، آپ بس میں بیٹھ جائیں گے تو بس آپ کو آپ کی ایڈریس پہ سٹی تک، فار ایگزامپل جس سٹی سے آپ ہے اس سٹی تک پہنچا دے گی. اس سٹی میں انہوں نے پہلے ہی کال کی ہوتی ہے، ایک ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے، وہ ایمبولینس گورنمنٹ کی، لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، تو بس آپ کو ایمبولینس کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے. تو پھر آپ ایمبولینس والے آپ سے بیسک آپ کی انفارمیشن لے لیتے ہیں، آپ کا نام اور کس کنٹری سے آئے ہیں، آپ کا ڈیٹ آف برتھ، اور فردر آپ کو ایمبولینس میں بٹھا کے ایگزیکٹلی آپ کے روم میں پہنچا دیتے ہیں. جب آپ اپنے روم پہنچ جائے تو وہاں پہ آپ ریسٹ کرتے ہیں، اور جو ایپ ہے ان کی اس کے لیے جی پی ایس اور انٹرنیٹ آپ کے روم میں ہونا ضروری ہے. مطلب آپ جس روم میں جا رہے ہیں تو اس میں آپ کا انٹرنیٹ اور جی پی ایس تو موبائل میں ہی آن کریں گے، اور انٹرنیٹ اس میں ضرور ہونا چاہیے. اچھا، روم کا رینٹ ظاہری بات ہے آپ ہی دیں گے، گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی یہاں پہ، تو آپ جو یہاں پہ روم ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کا جو رینٹ ہے وہ آپ ہی دیں گے. تو اس کے بعد آپ روم پہنچتے آپ ریسٹ کریں. نیکسٹ ڈے پھر آپ کو صبح، کیونکہ آپ نے اپنا کورین نمبر دیا ہوتا ہے، کورین نمبر دینا ان کو ضروری ہوتا ہے، وہ صبح ہی آپ کو کالے کرتے ہیں. تو مجھے کال آئی کہ آپ لوکل جو ہیلتھ سینٹر ہے وہاں پہ چلے جائیں اور اپنا کورونا ٹیسٹ کریں. تو ان سے باقاعدہ میں نے پرمیشن لی کہ میں جا سکتا ہوں، انہوں نے کہا آپ جا سکتے ہیں. تو کورین یہاں پہ لوکل ہی ایپس ہے، نیویگیشن ایپ، اس کو یوز کرتے ہوئے میں آسانی سے اس ایڈریس پہ پہنچ گیا تھا جو کہ قریب ہی تھا. وہاں پہ میں نے کورونا ٹیسٹ کیا، پھر واپس میں آ گیا تھا. پھر کورونا ٹیسٹ نیکسٹ ڈے آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے. تو اگر آپ کا نگیٹو آتا ہے کرونا ٹیسٹ تو پھر آپ کو کوارنٹائن ہونا پڑتا ہے اسی روم میں. اور اس روم کی کنڈیشنز ہے کہ روم میں آپ اکیلے ہو، ٹھیک ہے، فلیٹ میں، اور فلیٹ کا جو باتھ روم ہے وہ پریفریبلی شیئرڈ نہ ہو. اگر شیئرڈ ہو تو پھر آپ کو اس کی صفائی اور سب کچھ کرنا پڑے گا. تو آپ اپنا ہی ایک فلیٹ لیں، اور اس میں فلیٹ میں آپ کو اپنی ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ لا سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کے جو فرینڈز ہیں ان سے ریکویسٹ کر کے آپ دروازے کے باہر آپ کو وہ رکھ کے جا سکتے ہیں. تو آپ پھر دروازہ کھول کے وہ سامان دروازے کے باہر رکھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. اور آن لائن آرڈر بھی ہوتے ہیں یہاں پہ.
اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی تھوڑی بہت چیزیں آپ کو پارسل کے تھرو دیتی ہے، لیکن وہ کچھ دنوں بعد آتی ہے. تو کرنٹین میں 14 ڈیز گزارنے کے بعد آپ کو پھر ایک اور کورونا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے 14 ڈیز کے بعد. اگر وہ نگیٹو آتا ہے تو پھر آپ فریلی کوریا میں موو کر سکتے ہیں. اچھا، پھر میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی تھی کہ فلائٹ میں آپ کو ماسک پہننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کورونا ٹیسٹ پاکستان میں کلیئر ہوتا ہے، لیکن ڈیورنگ فلائٹ اور ڈیورنگ اسٹے ان دبئی، دوحہ یا ابو دھابی وہ خیال نہیں کرتے اور ان کو کورونا کا انفیکشن ہو جاتا ہے. تو کوریا میں تو پھر 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر ایک ٹیسٹ بھی آپ کا پازیٹیو آ جاتا ہے تو یہاں پہ پھر آپ کو یہ روم سے شفٹ کرتے ہیں میڈیکل فیسیلیٹیز میں، تو وہ آپ کے لیے کافی ٹینشن بن جاتی ہے. اور پھر آپ کو یہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں جب تک آپ کورونا نگیٹو نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت احتیاط کریں اپنی فلائٹ کے دوران اپنے ماسک کا، تاکہ یہاں پہ بھی آپ کے کورونا ٹیسٹ نگیٹو آئیں. اور گلوز استعمال کریں اور اپنے ساتھ سینیٹائزر ضرور لائیں. فلائٹ کے دوران بھی آپ یوز کرتے رہیں. تو یہ ساری انفارمیشن تھی. اور روم میں جو ہے آپ کو، اگر میں تو سنگل ہی تھا، کیونکہ اگر آپ فیملی کے ساتھ موو کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا کیا کنڈیشنز ہے کیا نہیں. ایئرپورٹ پہ میرا ٹیسٹ کورونا کا نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرے سمٹمس کوئی بھی نہیں تھے، نہ کوئی فیور تھا نہ کوئی ٹمپریچر تھا. تو اس لیے مجھے پھر نیکسٹ ڈے یہاں پہ پہنچ کے ٹیسٹ کروانا پڑا تھا. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.